صلی اللہ محمد وعلى عطرته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: یا سلمان انا بنتی فاطمہ فمل اللہ قلبها وجوارها ایمانا ویقینا. اللہم صلی اللہ محمد. پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے سلمان، خدا نے میری بیٹی کے دل کو اور اعضاء و جوارے کو ایمان اور یقین سے بھر دیا. آل بیت علیہ السلام کو جو خدا نے مقام دیا ہے، منزلت دی ہے کسی کو، اور آل بیت کا جو مقام اور منزلت ہے اس کو 3 طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے. پہلا جو قرآن نے بیان دیا، دوسرا جو احادیث نے بیان دیا، تیسرا جو ان کی سیرت ہے. شیعہ وہ ہے جو کہ آل بیت کی سیرت پر فخر کرتا ہے اور ناز کرتا ہے، اور آل بیت کی سیرت میں بھی یہ ہے کہ وہ مکمل شیعہ ہے جو آل بیت کی سیرت کو من و ہن اپنی زندگی میں اتارتا ہے، نہ ان سے آگے بڑھتا ہے نہ ان سے پیچھے ہٹتا ہے. بی بی سلام اللہ علیہ کی زندگی کے حوالے سے بہت سارے فضائل. رسول اللہ کی بیٹی ہیں، ولی اللہ کی زوجہ ہیں، حسن و حسین سید شباب اہل الجنہ کی والدہ. لیکن سب سے بڑی فضیلت بی بی کی یہ ہے کہ خدا نے بی بی کو چنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سب سے بڑی فضیلت، اور ایسا چناؤ کیا ہے جس میں کوئی بی بی کے برابر ہے. سبحان اللہ. جو سورت بی بی کی شان میں نازل کی ہے وہ سورہ یونیک ہے. بے شک. ان آتینا کل کوثر. بعض کو لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کی 4 یا 3 بیٹیاں. قرآن میں کوثر ایک ہی دفعہ ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. دوسری دفعہ نہیں ہے. آتینا کل کوثر بھی ایک ہی دفعہ ہے. شان آقا والابتر، شان آقا بھی ایک دفعہ ہے. واہ واہ. ابتر بھی قرآن میں ایک دفعہ ہے. خدا نے بتا دیا جس طرح نبی کی ایک بیٹی ہے اس کی شان میں نازل ہونے والی سورہ بھی انوکھی ہے. ایک ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. عربوں میں یہ تھا کہ عرب سال کے شہر کا انتخاب کرتے تھے. انٹرنیشنل مشاعرہ ہوتا تھا بازار عکاس میں، اور اس میں جو پائے کے اشعار ہوتے تھے نا، پائے کی پوئٹری ہوتی تھی، اس کو سونے کے ساتھ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ آویزاں کیا جاتا تھا. اور معلقات سبع ان کے مشہور اشعار ہیں جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. فخر سے عرب لکھتے تھے. لیکن جس رات کو سورہ کوثر نازل ہوئی ہے، عرب اپنے اشعار سے اتنے شرمندہ ہو گئے کہ راتوں رات ان کو اشعار اتارنے پڑے. قرآن نے بتا دیا جو آدمی کوثر کا، سورہ کوثر کا مقابلہ نہ کر سکے وہ کوثر کی شان میں نازل ہونے والی سورہ کے سرتاج کا کس طرح مقابلہ کرے. واہ واہ واہ. نعرہ حیدری. بس کوثر کیا ہے؟ ایک انوکھی چیز ہے. بی بی کا نام بھی کوثر ہے، ایک حوض کوثر بھی. واہ واہ. سبحان اللہ. یعنی کیوں دونوں نام کس مناسبت سے؟ یعنی حوض کوثر اس کو ملے گا جو بی بی سے محبت کرے. واہ 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 واہ. سبحان اس لیے تو امام جعفر صادق سے کسی نے سوال کیا یبنا رسول اللہ، اے فرزند رسول، آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں؟
کہا لِأَنَّ فَتَمَهَا وَأَهْلَهَا مِنَ النَّارِ کہ یہ وہ ہستی ہیں جو اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے بچائیں گے. دیکھیں خدا نے اپنے نبی کو بڑے امتیاز دیے، بڑے امتیاز، نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، خاتم الانبیاء بنایا، طٰہٰ کہا، مدثر کہا، مزمل کہا، بڑے بڑے امتیاز دیے. اور نبی نے بھی مقابلے میں خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے، عبد کہلائے، رسول کہلائے، ملک چھوڑا ہے. نبی نے جو کام بھی کیا ہے خدا نے اسے جزا دی. سبحان اللہ. صحیح؟ لیکن جب کوثر دے رہا ہے تو کہہ رہا ہے جزا نہیں دے رہا ہوں، عطا دے رہا ہوں. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. بتانے کے لیے بتا رہا ہے کہ جزا اور ہے، عطا اور ہے. جزا میں مقابلہ ہو سکتا ہے، یکسانیت ہو سکتی ہے. لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جزا ابراہیم کو بھی ملی ہے، اسماعیل کو بھی ملی ہے، موسیٰ کو بھی ملی ہے، عیسیٰ کو ملی ہے. خدا نے بتا دیا کہ تمام انبیاء کو جو چیزیں ملی ہیں وہ جزا تھی. جو میں اپنے نبی کو عطا کر رہا ہوں وہ جزا نہیں ہے، عطا ہے. اور یہ عطا کوثر ہے کیونکہ اس قسم کی کوثر کسی اور نبی کو نہیں ملی. واہ واہ. اور عظمت جناب سیدہ بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد. اس لیے کسی نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مریم کا بڑا مقام ہے، بڑی منزلت ہے، قرآن نے کہا استفاق ہے کہ ہم نے تجھے چن لیا ہے. کہا کیا فرق ہے؟ کہا فرق اتنا ہے کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کے درمیان ان کا چناؤ ہوا ہے، ان کو برتری حاصل ہوئی ہے. میری بیٹی ہے کہ جس کو اول سے لے کر آخر تک آنے والی خواتین پر برتری حاصل ہے. سبحان اللہ. ان آتینا کل کوثر کہ ہم نے کیا کر دیا، عطا کر دیا تجھ کو کوثر. وَإِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اور یہ عطا ایسی ہے کہ اس کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ ابتر ہو. واہ واہ. اور خدا نے معیار مقرر کر دیا ہے سبحان اللہ. کہ کوثر کے مقابلے میں کیا ہے، ابتر ہے. صلوات کے مقابلے میں کیا ہے، لعنت ہے. شجرہ طیبہ کے مقابلے میں کیا ہے، شجرہ خبیثہ ہے. واہ 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 واہ. اور یہ ہو نہیں سکتا انسان اپنے آپ کو مومن کہے اور کوثر سے پیار کرے اور ابتر سے نفرت نہ کرے. ضروری ہے جو کوثر سے پیار کرے گا وہ ابتر سے نفرت کرے گا. اور یہ ضروری ہے جو صلوات والے ہوں گے ان کے مقابلے میں آنے والے لعنت والے ہوں گے. واہ 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 واہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس. اور یہ عجیب کمال ہے. دیکھیں نا، ایک ہے بی بی، مقابلے میں نبوت اور رسالت بھی اگر رکھی جائے نا تو مقابلہ نہیں. لولا ما خلقت الافلاق لولا فاطمہ ما خلقتکما کہ علی اے محمد و علی جب فاطمہ نہ ہوتی میں تم دونوں کو خلق. واہ واہ. سبحان اللہ. لا ریب لا ریب. واہ 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 واہ. ایک رسالت ہے، ایک نبوت ہے، اور ایک حجاب اللہ ہے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ایک ہستی ہے، دو جگہ جا رہے ہیں، ایک جگہ اجازت نہیں مانگ رہے، ایک جگہ اجازت مانگ رہے. حسین ہے، مسجد نبی پر پیغمبر کے کندھوں پر سوار ہونا چاہتے ہیں جی، سجدے کو لمبا کروانے کے لیے اجازت لی ہے نہیں لی. لیکن جب حدیث قصہ میں آ رہے ہیں، فاطمہ کی چادر میں آ رہے ہیں تو اپنی ماں سے اجازت لے رہے ہیں. دنیا کو بتا رہے ہیں کہ رسالت اور نبوت کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن جو مقام طہارت و عصمت اور حجاب اللہ کی چادر کا ہے وہ کسی کا مقام نہیں. پوچھا نا کہ ماں مجھے اجازت ہے کہ میں داخل ہو جاؤں؟ اجازت لی، داخل ہو گئے. یہ بتانے کے لیے کہ اس چادر کا بڑا مقام ہے، اور اس کا بھی بڑا مقام ہے جس چادر کا خیال رکھے گا، اس کا بھی بڑا مقام ہے جس چادر کا احترام کرے گا، اس کا بھی بڑا مقام ہے جو اس چادر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حجاب لے گا.
سبحان اللہ واہ واہ بعض اوقات ہم اپنی بچیوں سے بہنوں سے عرض کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں عرض ہی گزارش ہی کر سکتے ہیں نا جی سکتی عرض گزارش کرتے ہیں بعض اوقات ہمارا گلا پکڑ لیا جاتا ہے خام جی کہتے ہیں بھائی سنو ہماری غور سے بات آپس میں باتیں نہ کرو عرض گزارش ہی کرتے ہیں کوئی ڈنڈا تو نہیں مار سکتے صحیح زیادہ بہت آپ لوگ نہیں سنیں گے تو آئندہ کہیں گے کہ بھائی جو ہے پہلے وعدہ کرو سنو گے تو تب جو ہے تقریر کریں گے صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد اگر کوئی خاتون یہ سمجھ کر کے کہ یہ حجاب بی بی پاک کی سنت ہے بسم اللہ حجاب لیتی ہے وہ نہ کہ فرض ادا کر رہی ہے بلکہ بی بی کا احترام کر رہی ہے اور بی بی کون سی بیوی جو دربار میں بھی گئی ہیں حجاب میں مسجد میں بھی گئی ہیں حجاب میں اور کس طرح چلی ہیں بی بی حجاب میں اس طرح جا رہی تھی کہتے ہیں نا جب بنی ہاشم کی خواتین کے درمیان چل رہی تھی مشت ہا کا مشق رسول اللہ مصنف بن عبد الرزاق لکھتا ہے کہ جب وہ خطبہ دینے کے لیے مسجد کی طرف جا رہی تھی اس طرح چل رہی تھی جس طرح رسول اللہ چل رہی تھی حجاب لیے ہوئے بعض کو بچیوں سے ہم کہتے ہیں حجاب لیں پردہ کریں خیال کریں بی بی کی سیرت پر چلیں تو بعض کو بچیاں کہتی ہیں کہ ماحول ایسا ہے کہ ہم نہیں کر سکتی ہیں حجاب جی اگر حجاب نہیں کرتی نا یہ مسجد میں آنا امام بارگاہ میں مجلس اٹینڈ کرنا عبادتیں بجا لانا راز و نیاز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اور وہ بی بی کی سیرت پر چلنے والی ہو نہیں سکتی وہ بی بی کی دختر نہیں ہو سکتی جو بی بی کی سیرت پر نہ چلے بی بی نے ہمیں بتایا کہ ظالم کے دربار میں جانا بھی ہے لیکن شان و شوکت سے جانا بس بی بی کے یہ مقام ہے یہ بی بی کی عصمت ہے اور بی بی گئی ہیں یہ نہیں ہے گھر میں بیٹھے نہیں ہیں دربار میں گئی ہیں مسجد میں گئی ہیں موبائل میں گئی ہیں نبوت کی گواہی دینے کے لیے گئی ہیں امیر المومنین کی ولایت کی گواہی دینے کے لیے گئی ہیں بلکہ انصار کے ایک ایک دروازے تک گئی ہیں ہمیں بتانے کے لیے کہ یہ ولایت ہے نا جو امامت ہے ولایت اس کا دفاع صرف مردوں نے نہیں کرنا خواتین نے بھی کرنا مرد کس طرح کریں گے نماز کے ذریعے روزے کے ذریعے اچھے اخلاق کے ذریعے خمس کی ادائیگی کے ذریعے خواتین کس طرح کریں گی بچوں کی اچھی تربیت کر کے قرآن کی انہیں تعلیم دے کر کے اخلاق سکھا کر کے اور حجاب کر کے دیکھیے نا ہدایت کے لیے 13 ہستیاں معصومہ آئی ہیں مرد ایک ہستی معصومہ آئی ہے خاتون یعنی جو کام 13 مردوں نے کرنا تھا وہ ایک خاتون نے کیا اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے بی بی کو کیوں بھیجا سیرت کے لیے کیونکہ بہت سارے ایسے کام ہیں جس کے لیے مرد سیرت نہیں بن سکتے بیٹی کا کردار ادا کرنا ہے تو مرد کی سیرت کو ہم نہیں اپنا سکتے وہاں بیٹی کے کردار کے لیے خاتون کی سیرت چاہیے تو بی بی نے کر کے دکھایا کس ہستی کی خدمت کر کے دکھایا کون سے معصوم کی خدمت رحمت للعالمین رحمت بنی ہے اس کے لیے جس کو خدا نے رحمت للعالمین کہا بیٹیاں سیکھیں کہ باپ کا کس طرح احترام کرنا ہے باپ کی کس طرح رسپیکٹ کرنی ہے باپ کا کس طرح خیال کرنا ہے طائف سے آئے رسول اللہ لو لہان ہے سر تا پا خون میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن پریشان نہیں ہوئے کہا یا رسول اللہ کیوں پریشان نہیں ہو رہے پوچھا صحابہ نے کہا اس لیے پریشان نہیں ہو رہا کہ میرے گھر میں میری بیٹی ہے جاتے ہوئے اس خون کی حالت میں میرا استقبال کرے گی مجھے حوصلہ دے گی مجھے ہمت دے گی کہ بابا نہیں گھبرانا پریشان نہیں ہونا مشن میں پیچھے نہیں ہٹنا کیونکہ میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں تو جب یہ کہا نا مخدومہ نے تو پیغمبر نے کہا یا فاطمہ انت ام ابیہا کہ فاطمہ تو عجیب ہے جو کردار تو کر رہی ہے یہ مائیں کرتی ہیں اپنے بیٹوں کے ساتھ تو میرے ساتھ کر رہی ہے اور ہمارا یقین ہے کہ جو بھی الفاظ محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلتے ہیں
آل محمد. وہی الہی ہے. خدا کو حکم ہوتا ہے تو تب محمد مصطفیٰ کی زبان اور ہونٹ ہلتے ہیں. ام ابیہا کیوں کہا؟ عربی میں ام کہتے ہیں، مختلف اس کے معنی بیان میں، ان میں سے جو مین معنی ہے نا، روٹ معنی ہے اس کا، وہ معنی ہے ام کا معنی شیلٹر، پناہ گاہ. اور ماں کو بھی اس لیے ام کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بچے کے لیے پناہ گاہ ہوتی ہے. ساری دنیا آپ کو چھوڑ دینا، ماں آپ کو نہیں چھوڑے گی. ساری دنیا آپ کے ساتھ مخالفت کرے گی، ماں آپ کے ساتھ مخالفت نہیں کرے گی. ساری دنیا آپ سے حسد کرے گی، ماں آپ سے حسد نہیں کرے گی. ساری دنیا آپ کو بھوکا دیکھ لے گی، ماں آپ کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی. اور ماں کو اس لیے پناہ گاہ کہا جاتا ہے. رسالت کے لیے جو پناہ گاہ اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. ام ابیہا، ماں کے لیے پناہ گاہ. خدا نے 13 معصوم مرد بھیجے، ایک خاتون بھیجی. دوسرا کون سا کردار ہے؟ وہ ماں کا کردار. اس کے لیے نمونہ بننا تھا کہ ماں کو کس طرح ہونا چاہیے، ماں کا کردار کس طرح ہونا چاہیے، اس کا رویہ کس طرح ہونا چاہیے اپنے بچوں سے، کس طرح اس کو بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. صبح سویرے اٹھتی ہیں نماز تہجد کے لیے، بچے اٹھ جاتے ہیں. سارے رشتہ داروں کے لیے، محلے والوں کے لیے، ہمسایوں کے لیے دعا کر رہی ہیں. آخر میں اپنے لیے دعا کرتے ہیں. امام حسن سوال کرتے ہیں کہ ماں جان آپ نے آخر میں اپنے لیے کیوں دعا کی، پہلے سب کے لیے دعا کی؟ کہا کیونکہ میں نے اپنے بابا بزرگوار سے سنا ہے کہ اول جار سمت دار، پہلے ہمسائے بعد میں آپ نے اپنا خیال. سبحان اللہ. 3 دن روزے رکھتی ہیں. حل عطا نازل ہوتی ہے، حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. 3 دن روزے رکھتی ہیں. شام کو ساحل آتا ہے کہ میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں، میں بھوکا ہوں، روٹی کی کھانے کی ضرورت ہے، افطار کا وقت ہے، اس کو اپنا کھانا اٹھا کر دے دیتی. سبحان اللہ. سیدہ اٹھا کر دیتی ہیں، بچے بھی اٹھا کر دیتے ہیں. یطعمون الطعام علی حبہ مسکین و یتیم و اسیر. سبحان اللہ. سبحان. دیکھیں نا کہ جتنا بڑا آپ سے مانگنے والا ہوگا نا، اتنا بڑا آپ کا مقام ہوگا. بسم اللہ. یعنی بڑے لوگ ہر آدمی سے مانگتے بھی نہیں، بڑے لوگ چھوٹوں سے کبھی نہیں مانگتے. اور آپ کے دروازے پر کون سائل بن کر آ رہا ہے؟ سبحان. جبرائیل. واہ 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 واہ. ہمارے سے جو لوگ مانگتے ہیں نا، اسی دنیا سے آتے ہیں. ان سے مانگنے والے بھی آسمان سے آتے ہیں، عرش سے آتے ہیں. ان سے مانگنے والے بھی معصوم ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس دروازے پر جبرائیل جھک جائے نا، اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. روٹیاں پک رہی ہیں، آیات نازل ہو رہی ہیں. روٹیاں خدا کے راستے میں دی جا رہی ہیں، آیات نازل ہو رہی ہیں. یہ ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ کمال اس میں ہے کہ آپ خود بھوکے رہیں، دوسرے کو کھانا کھلائیں. سبحان اللہ. خود سختی میں رہیں، دوسرے کے لیے آسانی کا سامان فراہم کریں. خود نہ بھی ہو تو دوسرے کو دینے کی کوشش کریں. اور پھر دوسرے کو جو دینا ہے، ضروری نہیں ہے آپ پیسے کسی کو دیں، مال دیں، کسی کو پراپرٹی دیں، بلکہ اچھا کلام بھی خیرات کیا جا سکتا ہے، اچھا مشورہ بھی خیرات کیا جا سکتا ہے، اچھا قول بھی صدقہ ہو سکتا ہے، اچھی بات بھی صدقہ ہو سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کوئی آدمی پیسے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہو، کوئی آدمی غم کی وجہ سے پریشان ہو سکتا ہے، اس کو پریشانی سے آپ جو نکال رہے ہیں یہ بھی صدقہ ہو سکتا ہے. کسی کے لیے ٹائم آپ دے رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہو سکتا ہے. کسی کو گائیڈنس فراہم کر رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہو سکتا ہے. اہل بیت کا ماننے والا وہ ہوتا ہے نا کہ اہل بیت کی جو خوبیاں ہیں اس میں ان کی جھلک دکھائی دیتی ہے.
ہم کون سے اہل بیت کو مانتے ہیں جو بہادر ہیں جی؟ سب سے بڑی بہادری ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہ سے روک لے، زبان پر آئے ہوئے برے الفاظ کو واپس لے لے، کسی کی گستاخی ہو گئی ہے تو اس سے معافی مانگ لے، کوئی آپ سے ناراض ہو گیا اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی ایک قسم کا جہاد ہے، یہ بھی ایک قسم کا ایثار ہے۔ بعض اوقات آپ کو انا روک لیتی ہے کہ میں کیوں معافی مانگوں، میں معافی نہیں مانگتا ہوں، لیکن جب ایثار ہوگا، اہل بیت کی سیرت ہوگی تو کبھی بھی ایسا نہیں کرے گی۔ 3 دن، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن روزہ رکھ رہے ہیں، خدا کی بندگی بجا لا رہے ہیں، خدا کے سامنے جھک رہے ہیں، خدا کے حکم کو بجا لا رہے ہیں، کھانے کی طلب ہے لیکن خدا کے راستے میں دیر۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ اپنے بچوں کے منہ سے کھینچ کر کے کسی کو دے دیں، نہیں، لیکن آپ کے مال میں دوسرے مومنین کا حق ہے، اور پھر خاص طور پر واجبات کا ادا کرنا۔ ہمارے لوگوں نے سمجھا بس یہی عزاداری کرنی، بس یہی عبادت ہے، نمازیں پڑھنی یہی عبادت ہے۔ عبادت اس میں منحصر نہیں ہے، عبادت مالی بھی ہو سکتی ہے کہ غریب کی آپ مدد کر رہے ہیں، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کا خیال رکھ رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کے بدن مبارک میں تھوڑی ناراضگی ہوگی، گھر میں تشریف فرمائے، امام علی آئے، کہا بی بی جان کسی چیز کی طلب ہو، کوئی ایسا کھانا فراہم کرو جس کی آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کہا نہیں علی میں فرمائش نہیں کرنا چاہتی ہوں، میں ڈیمانڈ نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ کہا نہیں بی بی پھر بھی بتائیں، کہا اگر انار ہو، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، انار ہو سبحان اس سے میری طبیعت ٹھیک ہو سکتی ہے۔ امام علی پورے مدینے میں گئے، کہیں سے انار نہیں ملا، آخر میں ایک آدمی کے گھر سے ایک انار ملا، لے کر آئے، راستے میں گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں، راستے میں ایک آدمی بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے مشکل کا شکار ہے، آہو بکا کر رہے، ایک طرف دیکھ رہے ہیں ذہن میں بی بی انتظار کر رہی ہیں، وہ بھی بیمار ہے، یہ بھی بیمار ہے، سبحان اللہ، واہ واہ، بی بی کی محبت اور خدا کی محبت، اس کے پاس بیٹھ گئے ہیں، اور یقین تھا کہ اگر میں دیر سے گیا تو بی بی کو اگر بتاؤں گا کہ اس وجہ سے دیر ہو گئی تو ناراض نہیں ہوں گی، خوش ہو جائیں گی۔ ایسی زوجہ اور ایسا خاوند ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ امام بارگاہ میں اگر وہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا تو شور مچانا شروع کرتے ہیں، موبائل پہ جانا شروع کرتے ہیں، باہر ہے کسی مومن سے کوئی حال احوال پوچھ رہا ہے، خیریت دریافت کر رہا ہے، نیاز لینے میں رک کے ہے، وضو کرنے میں رک کے ہے، جی مسئلہ بتا رہے ہیں، یا کوئی اور مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی ہو سکتا ہے۔ ایک طرف سے ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی سیرت پر چلنے والے ہیں، جانیں بھی قربان ہیں، جی جانیں قربان ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، جان دیں گے لیکن ان کے راستے میں پیسے نہیں دیں گے، امام بارگاہ جان دے دیں گے لیکن یہاں بارگاہ میں صفائی نہیں کریں گے، جی کسی کو کہا جاتا ہے کہ صفائی کرنی بارگاہ میں، مڑ کے دیکھتے ہوں بندہ ہی کہا گے جی یہاں نعرے لگانے سب سے آگے، جی اب بیوی ذہن میں بیوی کا خیال آیا، وہاں بیٹھ کے اس مریض کے پاس، مولا اس کے سر کو گود میں لے لی، جی سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں اللہ کا ولی، جی واہ واہ واہ، اسے کہتے ہیں سر کو گود میں لے، جس طرح اللہ خیال رکھتا ہے نا اپنے بندوں کا، اس کا اس طرح اس کے خاص بندے بھی اس کے بندوں کا خیال رکھتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے گندا ہے، بیمار ہے، مشکل کا شکار ہے، اس قوم سے اس کا تعلق ہے، اس قبیلے سے اس کا تعلق، سر اٹھا لیے، کہا بندہ خدا تو بیمار ہے، تجھے کس چیز کی طلب ہے، کوئی دعائی دوں، کوئی کھانا دوں، تیری طبیعت کس طرح ٹھیک ہو سکتی ہے؟ کہا مجھے اگر انار دیا جائے، مجھے انار مل جائے، واہ 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 واہ، مجھے انار مل جائے
انار ایک ہے، بیوی کو بھی پہنچانا ہے، کیا کریں؟ کیا کرتے ہیں؟ مولا آدھا کرتے ہیں، انار آدھا رکھ لیتے ہیں بیوی فاطمہ الزہرا کے لیے، آدھا اس آدمی کو دے دیتے ہیں۔ ایک کھاتا ہے، کہتا ہے کچھ میری طبیعت بہتر ہو گئی ہے، کہا اور کو دیتے کیا چاہیے؟ کہا اگر آدھا اور مل جائے، آدھا اور مل جائے تو میری طبیعت مزید بہتر ہو سکتی ہے۔ ذہن میں خیال آیا کہ آدھا میں نے فاطمہ زہرا کے لیے رکھا ہے، آدھا اس کو دے دیا ہے، یہ دوسرا بھی دے دوں گا، فاطمہ زہرا کو کیا چاہوں؟ لیکن کیا ہے، بی بی شناس تھے، معرفت رکھتے تھے، آدھا انار اور دے دیا، اس نے کہا میری طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی۔ امیر المومنین خوش ہو گئے کہ اللہ کا بندہ میرے ہاتھوں سے ایک خیر اس تک پہنچ گیا۔ پریشان بھی نہیں ہوئے، گھر کی طرف دوڑے، دروازہ کھٹکھٹایا، بی بی خود دروازے پر آئی، ٹھیک ٹھاک، کہا علی جو ٹوکری آپ نے اناروں کی بھیجی تھی اس کا بہت بہت شکریہ۔ نعرہ حیدری۔ کیوں؟ جب دیکھا خدا نے کہ علی گھر کی طرف خالی بڑھ رہے ہیں، اور کیا ہوا، علی کا ارادہ خدا کا ارادہ بن گیا۔ خدا نے جبرائیل کو آرڈر دیا کہ جلدی جنت سے انار لے کر کے گھر پہنچا دیں۔ جس طرح بی بی نے کہا تھا نا کہ حسن اور حسین کو کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس، اس وقت ہے درزی کے پاس نہیں، کیوں کہ یہ وہ بی بی ہیں جو لوح محفوظ کی لکھتی ہیں، لوح محفوظ کی لکھتی ہیں کہ جی بی بی نے کہا لوح محفوظ پہ لکھا گیا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آرڈر صرف اس طرف سے نہیں آتے تھے، اس طرف سے بھی جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ لوح محفوظ صرف اس طرف سے نہیں لکھی جاتی تھی، اس طرف سے بھی لکھی جاتی تھی۔ معمولاً تو یہ ہوتا ہے نا، خدا لوح محفوظ پر لکھتا ہے، پھر اس کو خدا جبرائیل کو آرڈر دیتا ہے، پھر زمین پر آتا ہے۔ یہاں سے برعکس ہوا کہ خدا نے نہیں لکھا، بی بی نے لکھا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اس لیے تو قرآن نے کہا من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی رضائیں خرید لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امیر المومنین تو دور کی بات ہے، فاطمہ الزہرا کی دور کی بات ہے، ایک مومن اگر چاہے نا، خدا کہتا ہے کہ جو آدمی 40 دن من اخلص للہ 40 لیلہ جعل اللہ مثلہ، جو آدمی 40 دن اپنے آپ کو خدا کے لیے خالص کرتے، خدا اسے اپنی مثل بنا دیتا ہے۔ کون فیکون کی منزل پر فائز۔ جب مومن کی عبادت جو ہستی امیر المومنین، اس کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اب حدیث قصہ میں دیکھیں نا، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ نے جب کسی کا تعارف کروانا ہو تو ایک مشہور آدمی کے ذریعے تعارف کرواتے، میرے گاؤں سے کوئی آدمی یہاں آ جائے تو آپ کہیں یہ آدمی مولانا کے گاؤں ہے، خان صاحب کا جاننے والا ہو تو کہا جائے کہ خان صاحب کا جاننے والا ہے، یعنی جس آدمی کو آپ جانتے ہیں اس کے ذریعے دوسرے کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ اور حدیث کے سامنے سب سے بڑی ہستی کون ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ سب سے بڑی ہستی کون سی ہے؟ محمد مصطفیٰ، پھر ہے علی مرتضیٰ، پھر ہے فاطمہ الزہرا، پھر ہے حسن و حسین۔ اب یہ ہستیاں کٹھی ہوئی ہیں تو جبرائیل نے کہا خدایا یہ کون ہے؟ یہ عام تو روٹی یہ بننی تھی نا، کہا جاتا کہ محمد ہے، یہ ان کی بیٹی ہیں، یہ ان کے داماد ہیں، یہ ان کے نواسے ہیں۔ دو وجہ سے خدا نے اس طرح تعارف نہیں کروایا جی، تاکہ ایک بلاک لگا دیا جائے، بین لگا دیا جائے، حتیٰ لوگ جھوٹی حدیثی میں نہ بنا سکیں جی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا نا محمد مصطفیٰ کے لیے تعارف ہوتا، لوگوں نے یہ کہنا تھا یہ محمد ہے، یہ ان کی بیٹی ہیں، یہ محمد ہے، یہ ان کے داماد ہیں، یہ محمد